مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ کون سے ایسے ڈیولپمنٹ کے ان کے کام تھے جس کے اوپر فخریہ کھڑے ہو کر انہوں نے اپنے یوم تاسیس کے اوپر نیشنل ٹی وی کے اوپر تقاریر فرمائی ہے. کوئی ایک تو ایسا راحیلہ سیکٹر صاحبہ، بتا احساس کارڈ، ہیلتھ کارڈ، آج کسان کارڈ، یقیناً یہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جس پہ کم از کم تھوڑی سی تعریف تو ضمیر بنتی. صاحب، یہ تمام پچھلی حکومت کے آئیڈیاز ہیں، انہی کے انیشیٹو سے جو انہوں نے آگے سے فالو کر کے اپنے ناموں کی جعلی اس کے اوپر نمبر پلیٹیں لگا کر اپنے نام چھاپ کر اس کو جناب نئے انداز میں انہوں نے پیش کر دیا. کون سا ان میں سے ایسا انیشیٹو ہے جناب جو پچھلی حکومتوں نے نہیں کیا ہوا؟ مجھے یہ بتائیے کیا عوام کو کھانے کو مل رہا ہے؟ مجھے یہ بتائیے کیا عوام خوشحال ہو گئی؟ آپ تب اپنی ڈیولپمنٹ کے اوپر خوش ہوں جب آپ کی عوام ترقی کر رہی ہو، جب پیسہ سرکولیٹ کر رہا ہو، امیر تر ہوتا چلا گیا اور جو غریب ہے وہ جناب وہ غریب سے غریب تر ہو گیا. یہاں کھانے کو روٹی نہیں ہے ضمیر صاحب. اور میرا پرائم منسٹر، آپ کا پرائم منسٹر، پاکستان کا پرائم منسٹر جناب یہاں پر فخریہ کھڑا ہو کر کہہ رہا ہے کہ مجھے 2.5 سال شاندار جو میں نے گزارے وہ میری زندگی کے بہترین ہیں. یقیناً وہ ان کی زندگی کا ضرور بہترین ہوں گے کیونکہ ان کی تنخواہ تو 17 لاکھ سے اوپر ہے. جو 15,000 روپے میں اس کا ذرا بجٹ بنا کے دکھاتے. کون سا ایسا انیشیٹو انہوں نے ایسا لیا جس سے عوام کی حالت میں بہتری آ گئی ہو؟ چلیں لیکن میکرو انڈیکیٹر جس میں وہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کی بات کی، انہوں نے ٹریڈ ڈیفیسٹ کی بات کی، پھر جو ترسیلات زر یعنی کہ جو فورن ریمیٹنسز ہیں اس میں اضافہ ہوا اور ریکارڈ اضافہ ہو رہا ہے. کم از کم یہ بتائیے ضمیر صاحب، وہ جو انڈیکیٹرز کی خود ہی بتا رہے ہیں، خود سے ہی نمبرز بنا کر یہ عوام کو ضرور پیش کر دیتے ہیں. نہیں، وہ تو اسٹیٹ بینک کی ویب سائٹ پہ بھی اویلیبل ہے. میری بات سنیں، اگر اس کے اندر کوئی بہتری آئی ہوتی تو آج آپ کو عوام کی صورتحال یہ نظر نہ آ رہی ہوتی. مہنگائی کا ایک معاملہ ہے یقیناً جس سے عوام ڈائریکٹلی افیکٹ ہوتی ہے. کوئی خوشحالی آپ کو کہیں نہ کہیں نظر آ جاتی. صحیح، ایسے آپ سرویس کرا لیں، جھوٹے بنا لیں، غزالہ کیفی صاحبہ کھڑے کر لیں، مینار کھڑے کر لیں، فرق نہیں پڑتا. غزالہ کیفی صاحبہ، کچھ چیزیں تو میں نے گنوا دی ہیں آپ کو کہ جی یہ چیزیں ہوئی ہیں جس سے مطلب میکرو اکنامک انڈیکیٹرز، لیکن زیادہ تر لوگوں کا خیال ہے کہ عوام کی جو حالت ہے وہ اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، وہ اسی طرح پریشان ہے. مہنگائی کا بوجھ ہے اور خاص طور پہ اب کرونا کے حوالے سے جو صورتحال بن رہی ہے اس میں زیادہ پریشانی بن رہی ہے. دیکھیے، ایک تو یہ راحیلہ صاحبہ جیسی جو خواتین ہیں پی ایم ایل این میں شامل، ہاؤس وائفز ٹرنڈ پولیٹیشنز، جنہیں نہ کسی بات کا پتہ ہے، دے آر جسٹ ہیئر فار اے پروپیگنڈا، اور وہ اچھا کر لیتی ہیں کیونکہ گھریلو معاملات میں گڑبڑ کر کے اور پھر یہاں پالیٹکس میں بھی گڑبڑ کر رہی ہیں. تو میرے خیال میں جو انہوں نے گفتگو کی ہے اس میں نہ سر تھا نہ پیر. اور جو پی ایم ایل این کی 3 بار حکومت، 3 باریاں لینے کے بعد جو گورنمنٹ نے سیکنڈ 2 جنریشنز کو نیچے لے کے گئے ہیں اور غربت کی لکیر سے نیچے لے کے گئے، اس کو بار بار دہرانا اچھا نہیں لگتا، کسی نے اچھا بھی نہیں لگتا، مگر یہ دہرانا ضروری اس لیے ہے کیونکہ جب سکسیس کی بات آتی ہے پاکستان تحریک انصاف کی تو انہیں بڑی تکلیف ہوتی. دیکھیے، ایک پرائم منسٹر جس نے ایک دن چھٹی نہ لی ہو، کوئی عید کی نماز اس نے لندن میں نہ پڑھی ہو، اور اس کو کوئی انٹرسٹ نہ ہو اپنے ملک سے باہر جا کر اپنے ملک کے عوام سے دور ہو کر کسی بھی قسم کی سیلیبریشنز کرنے کا، تو اس کو حق ہے کہ یوم تاسیس والے دن تقریر کریں اور بتائیں کہ کون کون سے انڈیکیٹرز ہیں جن کی وجہ سے ہم اپنے آپ کو فخریہ طور پہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم جو انڈیکیٹرز ہیں وہ ہمیں آگے کی طرف لے کے جا رہے ہیں ایز پاکستانیز، اور ہمیں کسی طرح سے. جی غزالہ کیفی صاحبہ، یقیناً اکنامک انڈیکیٹرز کی طرف تو جو میکرو اکنامک انڈیکیٹرز ہیں اس پر تو میں بھی ایگری کرتا ہوں کہ جو موٹے موٹے مطلب فگرز ہوتے ہیں، ٹریڈ ڈیفیسٹ، کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ، پھر فورن ریمیٹنسز، یہ یقیناً پازیٹیو چیزیں ہیں، لیکن جو کنسرن ہے عوام ابھی تک کیوں بے چین ہے، کیوں پریشانی کی لہر ان کے اندر سے نہیں نکل رہی؟ ابھی کووڈ سچویشن اس قدر آؤٹ آف ہینڈز ہوئی ہے، مسلسل ان لوگوں مریم نواز صاحبہ سے کہا گیا کہ دیکھیے آپ لوگ ایس او پیز فالو کیجئے، جلسوں کو روکیے، اور جلسے جو ہے انہوں نے روکے نہیں. لوگ عوام اس کا امپیکٹ اب نظر آ رہا ہے، جو بیماری بڑی ہے اور اس کی ذمہ داری انہیں لینی پڑے گی کیونکہ یہ ذمہ داری انہی کے پاس ہے کہ انہوں نے لوگوں کو جمع کر کے پینڈیمک کے بیچ میں بیماری کو پھیلایا ہے.
اور ان کا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے عوام کے ساتھ. ان کو صرف اپنے میں انٹرسٹ ہے, اپنی پولیٹیکل دکان ہے وہ چمکانی ہے, اور اپنے آپ کو وہاں لے کے آنا ہے جہاں یہ پہلے تھے تو لا نہیں سکتے. صحیح. غزالہ کیفی صاحبہ, یقیناً اپوزیشن لیڈرز کی بھی کوتاہی ہو سکتی ہے, انہوں نے جلسوں سے باز نہیں, لیکن ایک سیکنڈ پلیز, میرا نام غزالہ سیفی ہے, ناٹ کیفی, پلیز کریکٹ دیٹ. غزالہ کیفی میں کہہ رہا ہوں جی, سیفی, آئی ایم سیفی, آئی ایم ناٹ سیفی. کیفی. اوکے, غزالہ سیفی صاحبہ, میں یہ کہہ رہا تھا کہ ابھی جو حالیہ 2 ہفتے میں ہم نے دیکھا, خاص طور پر پنجاب میں ٹی ایل پی کو جس طریقے سے ہینڈل کیا گیا, وہ بھی تو ایک ریزن ہو سکتی ہے جس کی وجہ سے اتنا زیادہ یہ کرونا پھیلا ہے. تو اس میں تو اپوزیشن لیڈرز کا اتنا کوئی رول نہیں تھا. جی, آپ پچھلے سال سے لے کے پچھلے 6 منتھس تک جس طرح سے انہوں نے جلسے کیے, باوجود یہ کہنے کے باوجود کہ یہاں پر پینڈیمک ہے اور پھیلے گی, آپ ایس او پیز کو فالو کریں, اتنا پیسہ ملک سے لوٹنے کے باوجود یہ عوام کو ایک ماسک نہیں مہیا کرا سکتے تھے جلسے کے دوران, اور اب یہ کہہ رہی ہیں بیٹھ کے کہ جی آپ 5 سال پورے کریں, کیونکہ اب آپ جو ہیں ہار چکے ہیں ہر طرح سے. غزالہ سیفی صاحبہ, بالکل, چلے میں اس بات پہ آپ سے اتفاق کر لیتا ہوں کہ یہ کرونا کا جو مسئلہ ہے اس میں کچھ نہ کچھ اور ریزنز بھی ہوں گی, لیکن مہنگائی, اور یہ تو پچھلے 2.5 سال سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ متواتر اس میں مطلب اضافہ ہی ہوتا جا رہا ہے. بہت کم ٹائم کے لیے کم ہوتی ہیں چیزیں, اور پھر رمضان جیسے مبارک مہینے میں جس میں پرائم منسٹر نے کہا تھا. میں بالکل ڈس ایگری کروں گی. یوٹیلیٹی سٹور پہ چینی کی قیمت 65 روپے ہے, ٹھیک ہے, اگر اور لوگ وہاں پہ عوام بھکاریوں کی طرح 1-1 کلو چینی کے لیے کھڑی ہوئی ہے 5-5 گھنٹے لائن میں. دیکھیے, کچھ ایسی جگہ ہیں جہاں پہ رش زیادہ ہے, ورنہ ہر یوٹیلیٹی سٹور پہ رش نہیں ہے. اور دوسری چیز یہ ہے, ایک طرف تو یہ رونا ہے کہ جی بہت مہنگا ہے, اور ایک طرف مشکل ہے کہ لائن. دیکھیے, جہاں پہ بھی راشننگ ہوگی, جہاں پہ بھی سستے قیمت پہ سامان ملے گا, وہاں آبویسلی ساری دنیا پہنچے گی سامان لینے کے لیے. صحیح. اور یہ بات کوشش کی گئی ہے احساس پروگرام کے تھرو, لوگ کوئی بھوکے نہ مرے, لنگر خانے کھولے گئے ہیں, ہر طرح کی اسسٹنس دی گئی ہے عوام کو کہ کسی طرح سے بھی وہ بھوکے نہ سوئیں. اور یہ جو غربت کی بات کر رہے ہیں یہ لوگ, یہ راحیلہ صاحبہ جو ابھی لمبی چوڑی ایک واز دی گئی ہیں, تو اس میں انہوں نے جو یہ بات کی ہے کہ جی غربت بڑھ رہی ہے, انہوں نے کبھی جا کے سودا خود خریدا ہے؟ ان کو معلوم ہے کہ کیا یقیناً وہ بھی مطلب خاتون خانہ داری کے امور دیکھتی ہوں گی, یقیناً یہ اس میں سوالات ہیں, لیکن یہ تو صرف ایک خاتون کی بات نہیں ہے جی. جنرل جو اس وقت آپ پبلک میں اگر چلے جائیں تو وہاں پہ یہاں اگر آپ کے مطلب گھر پہ جتنی بیلز ہوتی ہیں وہ پہلے سے زیادہ لوگ مطلب آپ کے گھر خیرات مانگنے آ رہے ہیں, مطلب اتنا نہیں ہوتا تھا. یقیناً آپ کا بھی پوائنٹ آ گیا.